بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز طالبات، آج ہم سبق نمبر 1 میں سورہ مائدہ اور اس کی ابتدائی ایک آیت کے متعلق پڑھیں گے۔ سورۃ المائدہ کا تعارف۔ اس سورت کو سورۃ العقود بھی کہا گیا ہے، لیکن اس سورت کا مشہور نام سورۃ المائدہ ہے۔ اس کی 120 آیات اور 16 رکوع ہیں۔ سورہ آل عمران اور سورہ نساء کی طرح یہ سورت بھی مدنی سورت ہے۔ اس کا اکثر حصہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوا، جبکہ اس کی تیسری آیت کا حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر مکہ معظمہ میں نازل ہوا۔ زمانہ نزول۔ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اس سورت کی تکمیل کئی سالوں میں ہوئی، جبکہ بعض مفسرین اس سورت کے بیک وقت نزول کے بھی قائل ہیں، لیکن یہ درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ سورت 6 عیسوی اور 9 عیسوی کے درمیانی عرصے میں وجہ تسمیہ۔ اس سورت کو سورۃ المائدہ کہنے کی 2 وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اس سورت کے 15ویں رکوع میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر ہے، جس میں انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ آسمان سے دسترخوان نازل فرما، اور چونکہ دسترخوان کو مائدہ کہا جاتا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سورت میں کھانے اور پینے کی چیزوں سے متعلق حلت اور حرمت کے احکام ہیں۔ ان 2 وجوہات کی بنا پر اس سورت کا نام سورۃ المائدہ رکھا گیا۔ گزشتہ سورت سے ربط۔ گزشتہ سورت میں اللہ تعالی نے محرمات نکاح کا ذکر کیا، اور اس سورت میں کھانے اور پینے کی چیزوں سے متعلق حلت اور حرمت کے احکام ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفو، پورا کرو، بالعقود، وعدوں کو، احلت لکم، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے، بہیمۃ الانعام، چوپائے مویشی، الا، سوائے، ما یتلی علیکم، جو پڑھ کر سنائے جائیں تم پر، غیر محل الصید، مگر تم حلال نہ سمجھنے والے ہو شکار کو، وَأَنْتُمْ حُرُمْ، اور جبکہ تم احرام کی حالت میں ہو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، یحکم، حکم کرتا ہے، ما یرید، جو چاہتا ہے۔ آیت مبارکہ کی تفسیر۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود۔ عقود عقد کی جمع ہے، جس کا معنی عہد و پیمان کیا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عہد و پیمان میں ہر قسم کے عہد شامل ہیں، خواہ وہ اللہ کے ساتھ ہوں یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں یا مخلوقات کے ساتھ ہوں۔ ایمان کا تقاضا تو یہ ہے کہ انہیں ہر صورت میں پورا کیا جائے۔ یہی اوفو بالعقود کا مطلب ہے،
حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں کی خصلتوں میں سے ایک خصلت یہ ہے اذا عاہد غدر، کہ جب وہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ پورا نہیں کرتے بلکہ غداری کے مرتکب ہوتے ہیں۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، بہیمہ چرنے والے جانور کو کہتے ہیں جو گھاس یا پتے وغیرہ کھاتے ہیں، جبکہ انعام وہ جانور ہوتے ہیں جو عام طور سے پالے جاتے ہیں، اور یہ 4 قسم کے جانور ہوتے ہیں: اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ ان کو بعض شرائط کے ساتھ ذبح کرو تو ان کا گوشت تمہارے لیے حلال ہوگا۔ جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حلال قرار دی اس کو کھاؤ، اور جو چیز اللہ نے تمہارے لیے حرام قرار دی اس سے رک جاؤ، یہی ایفائے عہد ہے۔ امام شعرانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کو بہیمہ اس لیے کہتے ہیں ان کی عقل بالکل مبہم ہوتی ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں مویشیوں کی عقل بالکل معمولی ہوتی ہے، اور پھر ان کا تکلم بھی انسان کی سمجھ سے بالکل باہر ہے، اس لیے انہیں مویشی یا جانور کہتے ہیں۔ جبکہ بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان جانوروں کے علاوہ بعض وہ جانور بھی حلال ہیں جو مذکورہ جانوروں کی فہرست میں آ جاتے ہیں۔ ان میں ہرن اور شتر مرغ وغیرہ ہیں، وہ 4 پائے بھی ہیں اور گھاس چرتے ہیں۔ ان کا گوشت بھی انسانی ساخت سے مطابقت رکھتا ہے، لہذا یہ بھی حلال جانور ہیں۔ حرام جانور بھی مویشیوں کی طرح 4 پائے ہیں، مگر ان میں کسی نہ کسی طرح کی کوئی خرابی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کا گوشت انسانوں کے لیے حرام قرار دے دیا۔ گدھا بھی انہی جانوروں میں سے ہے، گھاس چرتا ہے، 4 پاؤں بھی رکھتا ہے، مگر اس کا گوشت حرام ہے۔ اور جبکہ بعض ایسے پرندے بھی ہیں جو نوچ کر شکار کھاتے ہیں، بعض پنجہ مار کر شکار کرتے ہیں، ان میں چیل، گدھ وغیرہ بھی ہے، یہ سب حرام ہیں۔ یہ مردار کھانے والے پرندے ہیں، اس لیے یہ انسان کے لیے قطعاً حرام ہے۔ ان کے کھانے سے انسانی جسم اور روح میں خرابی لازم آتی ہے۔ الا ما یتلی علیکم، یعنی اس سورت کی آیت نمبر 3 اور اس سے آگے مختلف قسم کے حرام جانور اور حرام چیزوں کا تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان مذکورہ جانوروں کے علاوہ باقی تمام مویشی تمہارے لیے حلال ہیں، غیر محل الصید وانتم حرم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نے حج یا عمرے کا احرام باندھ لیا تو خشکی کے ہر قسم کے حلال شکار بھی تمہارے لیے حرام ہو جاتا ہے۔ البتہ یہ حرمت دائمی نہیں بلکہ وقتی ہے۔ جو ہی کوئی شخص احرام سے باہر آ جاتا ہے تو اس کے لیے شکار کی پابندی دور ہو جاتی ہے۔ البتہ پانی کا شکار احرام کی حالت میں بھی جائز ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، یعنی اللہ تعالی نے احرام کی حالت میں خشکی کے شکار کی ممانعت کر دی اور پانی کے شکار کی اجازت دے دی۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے اور اس میں کسی کو چوں چرا کرنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ انسان کا کام تو صرف تعمیل حکم ہے۔ اس قسم کے احکام میں اللہ رب العزت کی کوئی نہ کوئی مصلحت ضرور ہوتی ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں
کہ وہ ہر وقت ہر حکم میں کوئی نہ کوئی علت تلاش کرتا رہے، بلکہ اسے ہر حکم الہی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، اور اسی میں اس کی ترقی اور فلاح کا راز ہے۔ ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے، سورۃ المائدہ کا تعارف، زمانہ نزول، وجہ تسمیہ، گزشتہ سورت سے ربط، اور ابتدائی ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر۔ اور انشاءاللہ العزیز کل ہم سبق نمبر 2 میں آیت نمبر 2 سے لے کر 3 تک ترجمہ اور تفسیر پڑھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔